الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله تعالى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بين الناس وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ بات بکثرت ہم اور آپ اپنے مقررین سے، مبلغین سے، اپنے سمجھانے بجھانے والے لوگوں سے سنتے رہتے ہیں کہ ایمان یہ بہت قیمتی دولت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی اس دولت سے نواز کر اس کائنات کی سب سے عظیم چیز سے اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کی نوازش فرمائی ہے. اس پر ہم اپنے پروردگار کا جتنا بھی شکر ادا کریں یہ کم ہے. اس ایمان کے نتیجے میں ایک مومن کی زندگی، میرے دوستو، عام انسانوں کی زندگی سے، جن کے پاس ایمان نہیں ہے، بہت ممتاز نظر آتی ہے. ایک مومن اس دنیا کی زندگی میں چاہے وہ ایمان کا بہت معمولی حصہ اپنے دل کے اندر رکھتا ہو، وہ بہت ساری اخلاق سوز حرکتوں سے، گندگیوں سے محفوظ اور مامون رہتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ایمان ہمیں دیا ہے. میرے دوستو، ہمیں اس کے اوپر ہمیشہ فخر کرنا چاہیے، ناز کرنا چاہیے. اور ناز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رقص و سرود کی محفلیں سجا کر کے اس کا چرچا اور پرچار اور اشتہار ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے ایمان کے اندر مزید طاقت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ایمان کے اندر تر و تازگی، شادابی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اعمال کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. جب بندہ مومن ہو گیا اور اس نے اپنی زبان سے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور آخری رسول ہیں، تو اب اس کلمہ کے پڑھ لینے کے بعد اور دل سے اس کو مان لینے کے بعد، صرف پڑھنا کافی نہیں ہے میرے دوستو، دل سے جاننا اور دل سے پھر مان لینا بھی ضروری ہے. تب جا کر ایمان کی حقیقت سے آدمی لذت آشنا ہو سکتا ہے.
اور نہ جاننے کے لیے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، پیغمبر کو اور آپ کی پیش کردہ باتوں کو، قرآنی آیات کو، یا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاکیزہ کردار کی خوبیوں کو ایسا نہیں تھا کہ مکۃ المکرمہ کے مشرکین یا مدینۃ المنورہ کے یہود جانتے نہیں تھے، جانتے تھے، جاننے کے باوجود ماننے سے انکار کیا کرتے تھے، جس کا تذکرہ قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے کہ یہ لوگ قرآن کی حقانیت سے واقف ہیں، یہ لوگ اللہ کے اس بھیجے ہوئے آخری رسول سے بھی واقف ہیں، اور ان کی جو پیش کردہ باتیں ہیں ان کی سچائی سے بھی واقف ہیں، لیکن بس ایک ہٹ درمی ہے، جس ہٹ درمی کی بنیاد پر وہ تمام حقائق کو جاننے کے باوجود ماننے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ تو پیغمبر کو اور پیغمبر کی باتوں کو، قرآن کو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات و ہدایات کی حقانیت کو اس طرح سے پہچانتے جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو یہ جانتے اور پہچانتے ہیں۔ تو صرف میرے دوستو زبان سے کلمے کا اجرا کر دینا اور اس کا علم آ جانا دل دماغ کے اندر، یہ ایمان کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کے لیے اس حقیقت کو مان لینا یہ بھی لابدی اور ضروری ہوتا ہے۔ جب بندہ اس مرحلے پر پہنچتا ہے تب جا کر کے وہ مومن اور مسلمان کہلانے کا مستحق ہوتا ہے۔ تو ایمان جب آ گیا تو پھر ایمان کے تقاضوں کے اوپر جب بندہ عمل پیرا رہتا ہے تو میرے دوستو ایمان کے اندر شادابی، تازگی، ایمان کے اندر پختگی اور رسوخ، یہ چیزیں ایک مومن کے دل میں ایمان کے اندر پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ الحمدللہ اس کا مشاہدہ رمضان المبارک میں خوب ہوتا ہے، اور مومن مرد، مومن عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، ہر نسل اور برادری سے تعلق رکھنے والے لوگ، اللہ جنہیں توفیق سے محروم نہیں رکھتا ہے، ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نیک اعمال کثرت کے ساتھ کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہوتے ہیں۔ یہی مسجدیں جمعہ کی اذان سے پہلے رمضان المبارک کے اندر کم سے کم اس کا جو پیٹ کا حصہ، اندر کا حصہ ہوتا تھا تو وہ بھر جایا کرتا تھا۔ عام نمازوں کے اندر بھی میرے دوستو 5-10 منٹ پہلے ہم اور آپ مسجدوں کا رخ کیا کرتے تھے۔ عامۃ المسلمین میرے دوستو مسجدوں کو بھر لیا کرتے تھے، نمازوں کا اہتمام تھا، روزہ رکھتے تھے، تراویح کے لیے حاضری دیتے تھے، راتوں میں جاگ کر کے نوافل کا، تہجد کا اہتمام کرتے تھے۔ 10 منٹ ہی صحیح قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنا ہوا تھا۔ ذکر اور تسبیحات کی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہر طرف زمزمہ سنجی ہوتی نظر آ رہی تھی، یعنی حقوق اللہ کی ادائیگی میں بھی مسلمانوں کا بڑا طبقہ مسجدوں کو، نمازوں کو، زکوٰۃ کی ان ساری باتوں کو اپنا معمول بنائے ہوئے تھا۔ لیکن رمضان جیسے ہی گزرتا ہے، شوال المکرم اور عید کا چاند نظر آتا ہے،
تو لیلۃ الجائزہ کے اندر بھی ہم بدلہ لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضری سے عاجز اور قاصر نظر آتے ہیں۔ یہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایمان والوں کی زندگی ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک مومن میرے دوستوں اپنے اندر ذرا وہ غور فکر کرے کہ کیا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں صرف رمضان کے اندر نمازوں کا، روزہ رکھنے کا، ذکر و تسبیحات و تلاوت کا مکلف رکھتا ہے، بس ایک مہینے کی نمائش ہو جائے، اس کے بعد ہم پھر اپنی معمول کی جو غفلت بھری زندگی ہے اس زندگی کے اندر لوٹ جائیں گے؟ میرے دوستو، ایمان والوں کی زندگی بالکل ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ ایمان آنے کے بعد مومن اور مسلمان کو صرف نمائش کی حد تک محدود نہیں رہنا ہے، بلکہ اسے تو اپنے ایک ایک پل کا محاسبہ اور نگہبانی مکمل طور پر پوری زندگی کے لیے کرنا، یہ اس کا فرض منصبی ہے، یہ اس کی شان ہے۔ وہ اپنے ہر کام کے اندر غور و تدبر کرے کہ میرا یہ عمل کہیں اللہ تبارک و تعالی کو ناراض کرنے والا تو نہیں ہے، یا میری یہ بدعملی اللہ تبارک و تعالی کو ناپسندیدہ تو نہیں ہے۔ جو کرے اس کے بارے میں بھی غور کرنا ہے کہ ہم یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ نے ہمیں اس کے کرنے کا مکلف کیا ہے، یہ واجب عمل ہے، یہ مسنون عمل ہے، یا کم از کم یہ عمل مباح اور جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کے کرنے میں کوئی مواخذہ، کوئی گرفت آنے والی نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ کرنے والے اعمال کے اندر بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی، میرے دوستو، بڑائی اور برتری کا مکمل احساس رکھنا ہے۔ اور اگر ہم کسی چیز کو ترک کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، کسی سے بات چیت بند کر رہے ہیں، کسی کھانے پینے کے سامان کو ہم ہاتھ نہیں لگانا گوارا کرتے ہیں، تو اس میں بھی دیکھیں کہ آخر ہمارا ایک بھائی ہے، مسلمان ہے، ذرا سی ہم سے انبن ہو گئی ہے، لیکن وہ عید کے لیے ہمیں سیوئیوں پر دعوت دے رہا ہے، ہمیں اپنے گھر بلا رہا ہے، ہمیں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ کسی مومن اور مسلمان کے ساتھ 3 دن سے زیادہ مقاطعہ یعنی انبن رکھنے کی اور دل کے اندر بغض و عناد رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ 3 دن یہ آخری سطح ہے، ہمیں بلا رہا ہے تو ہمیں اس کی دعوت پر لبیک کہنا چاہیے۔ اس سے اس کے دل کے اندر سرور پیدا ہوگا، وہ خوش ہوگا، اور کسی مومن کے دل کو خوش کرنا یہ کار ثواب ہے، اور کسی مومن کے دل کو ایذا پہنچانا یہ میرے دوستو کعبۃ اللہ کے ڈھا دینے کے برابر گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر بغض و عداوت جو ہے اسے دور فرمائے، حسد اور جلن، دشمنی، ان کے ذرات کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں سے نکال دے، امت کے اندر اللہ اتحاد پیدا فرمائے۔ انتشار اور افتراق میرے محترم بزرگوں اور دوستوں یہ امت کی کمزوری کے سامان اور اسباب ہیں، اور اتحاد، وحدت، یکجائی، یہ سب امت مسلمہ کو میرے دوستو اسی طرح سے مضبوط بنا دیتے ہیں جیسے سروں کے اوپر بالوں کو جب بٹ دیا جاتا ہے، انہیں ایک دوسرے میں گوندھ دیا جاتا ہے، تو پھر اس چوٹی کو آپ توڑنا چاہیں تو توڑنا آسان نہیں ہوتا ہے۔
لیکن جب وہی بال سر کے اوپر بکھر جائیں تو پھر آپ ایک بال پکڑ کر کے بڑی آسانی کے ساتھ توڑ سکتے ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی اجتماعیت، امت کی ہم آہنگی، امت کے اندر اخوت و بھائی چارہ، امت کے اندر میرے دوستو یکتائی کو فروغ دینے کے لیے بہت سارے ارشادات آپ پڑھیں گے، حدیث کی کتابوں میں آپ کو مل جائیں گے۔ المسلم للمسلم کالبنیان، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ مضبوط رشتہ قائم کرے، اتحاد کا، اخوت کا، بھائی چارے کا، میل ملاپ کا ہمارا یہ رشتہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہم بات بات کے اوپر بچوں کے جھگڑے ہوئے اور بڑے آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت بند کر دیتے ہیں۔ ان نزاعات کو، افتراق کو، انتشار کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے ختم کیا تھا۔ اخوت اور بھائی چارے کو میرے دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فروغ دیا تھا۔ الغرض میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم رمضان المبارک کے اندر اللہ کے حقوق کو بھی کسی حد تک انجام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر حقوق العباد پر بھی ہماری گہری نظر ہوتی ہے۔ ہم اپنے اعزاء اقارب میں، اپنے آس پاس پڑوس میں غربا کا، مساکین کا، یتیموں کا، بیواؤں کا پتہ کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں نوازا ہے، ہمارے اوپر زکوٰۃ ہے، یا زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقات کا ہمارا دل ہے کرنے کا، تو ہم غریبوں کی، یتیموں کی، اہل مدارس کی خبر گیری کی ماشاء اللہ مثال قائم کرتے ہیں۔ اور ایک بہت بڑا سرمایہ امت مسلمہ اپنی گاڑھی کمائی کا غریبوں کے اوپر صرف کرتی اور خرچ کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اس لیے کہ یہ سنت اور سیرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے۔ آپ کے دروازے سے کوئی سائل خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو۔ آپ کے پاس خود ہوتا تھا تو خود دے دیا کرتے تھے، ورنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کسی صاحب ثروت کے پاس اپنے اس سائل کی رہبری اور رہنمائی کر دیا کرتے تھے، اور آپ نے ارشاد بھی فرما دیا الدال علی الخیر کفاعلہ، جو خیر کے کسی کام کے اوپر رہبری اور رہنمائی کر دیتا ہے اسے بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا اس کار خیر انجام دینے والے کو اللہ تبارک و تعالی ثواب پہنچاتا ہے۔ یہ تعلیمات ہیں ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ صاحب ثروت کو یہ کہتے تھے کہ تم کبھی غرور میں اپنے مال کی بنیاد پر، اپنے طاقت اور زور، اقتدار اور منصب کی بنیاد پر مبتلا مت ہونا۔ انتم ترزقون بضعفائکم، تمہیں جو اللہ تبارک و تعالی یہ وافر مقدار میں مال فراہم کر رہا ہے، تمہارے پاس جو سرمایہ آ رہا ہے، یہ مت سمجھنا یہ صرف تمہارا ہے، یہ جو تم ضعیفوں کی، بے یار و مددگار لوگوں کی خبرگیری کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کے صدقے میں تمہیں یہ مال دیتا ہے، اور یہ مال ہے بھی کئی دن کا، اسے تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ قارون کتنا بڑا مالدار تھا، لیکن وہ کیا کہتا تھا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، جب اس کو ترغیب دلائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ مال تم کو دیا ہے اپنی آخرت سازی کے لیے کچھ اوپر اٹھا دو، غریبوں، بیواؤں، یتیموں، ناداروں، بےکسوں، مفلسوں کی کچھ خبر گیری کیا کرو، ولا تنس نصیبک فی الحیات فی الآخرہ، آخرت کے سلسلے میں کچھ بنا لو۔
تو کہتا تھا کہ ارے مال میں نے کمایا، راس المال میرا، دماغ میرا، کاروبار میرا، تجارت میری، کارخانہ میرا، سب کچھ میرا، تو اس میں غریبوں کا کیا حق بن گیا؟ اور آخرت کے لیے مال کو پہنچانے کی یہ کیا بات کر رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے مال ہی کے اندر اس کو دھنسا کر کے چھوڑ دیا۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے صدقے میں انسانیت کے بیچ میں ہمیں کیسا برتاؤ کرنا چاہیے اور ان سے کیسے اپنے معاملات رکھنے چاہیے، یہ ساری تعلیمات ہمارے پاس الحمدللہ بھری پڑی ہیں۔ تو اللہ کے حقوق بھی ہم کسی حد تک ادا کرتے نظر آ رہے تھے رمضان میں۔ بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے بھی ہمارے دلوں کے اندر فکریں امڑتی تھیں اور ہم نے یتیم و بیواؤں کی خبرگیری کی بھی مثال قائم کی۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ جیسے ہی رمضان گزر جاتا ہے ہم نماز جیسی محتم بالشان عبادت سے بھی غافل ہو جاتے ہیں اور پھر سے مسجدوں کے اندر وہی لوگ رہ جاتے ہیں جو میرے دوستو سال کے 12 مہینہ نمازوں کا معمول اہتمام کے ساتھ بنا کر کے رکھتے ہیں، باقی ہم رخصت ہو جاتے ہیں اپنے کاروبار میں، اپنے کھیل تماشوں میں، اپنی دنیا کی لذتیں جٹانے میں، اپنی خواہشات نفس کی تکمیل میں میرے دوستو ہم لت پت ہو جاتے ہیں۔ یہ ایمان والے کی زندگی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا ہے انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بین الناس وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ اس کا آغاز کھیل تماشے سے، بچپن میں بچوں کو کھیل تماشوں کے ساتھ رغبت ہوتی ہے، یہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ پھر ذرا سا بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو زیب و زینت کا رسیہ بن جاتا ہے، اچھا جوتا پہنوں گا، اچھے کپڑے استعمال کروں گا، اچھی ٹوپی لگاؤں گا، اچھا چشمہ پہنوں گا، اچھی گھڑی، یعنی زیب و زینت اختیار کرنے کا شوق بچپن سے اوپر جب بندہ ذرا باشعور ہونے لگتا ہے تو یہ فکریں اس کے اوپر سوار ہو جاتی ہیں۔ وتفاخر بین الناس، اور جب جوان ہو جاتا ہے تو سماج میں کون سا ایسا کام میں کروں کہ میں اقتدار پر قابض بن جاؤں اور لوگوں کے لیے باعث فخر بن جاؤں، انسانیت کے بیچ میں میرا معیار اونچا ہو جائے اور سب لوگ مجھے سلوٹ کرے۔ یہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں خواہش جنم لیتی ہے۔ اور جب آدمی چوں پیر شود حرص جہاں گیر شود، بڑھاپا آ جاتا ہے تو مال کی حرص میرے دوستو دل اور دماغ کے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھر جاتی ہے۔ وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال کی کثرت ہو جائے، اولاد کی کثرت ہو جائے، مال اور اولاد کو دیکھ کر کے پا کر کے وہ اپنی آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس کرتا ہے۔ یہ ہے دنیا کی زندگی۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے۔ یہاں کی ساری میرے دوستو دولت اور سب کچھ ایک مچھر کے پر کے، اس لیے میرے دوستو دنیا کے جانے پر کبھی کبھی افسوس نہیں ملنا چاہیے۔ آگے اور بھی اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو مضبوطی فراہم کرنے کے لیے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم۔ تمہیں
اس دنیا کے اندر اپنے دل کو اتنا وابستہ نہیں کر لینا چاہیے کہ اگر کوئی چیز تم سے چھوٹ گئی تو پھر اسی کے اوپر کف افسوس ملتے رہو، بالکل نہیں۔ یا کوئی چیز اگر تمہیں مل گئی تو اس پر اتنا مست اور مگن ہو جاؤ کہ بس اسی کے ہو کر کے رہ جاؤ، یہ کیفیت بھی تمہارے اندر پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دنیا ہمیشہ کی جگہ ہے ہی نہیں، ہمیشہ کی جگہ تو اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کو بنایا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، ولتنظر، اور ہر روز یہ دیکھا کرو ما قدمت لغد، ولتنظر نفس، ہر نفس کے اوپر یہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے ڈالی ہر مکلف کے اوپر کہ اسے غور و فکر کرنا چاہیے کہ آخر کل کے لیے، یعنی میدان محشر کے لیے، وہاں کے جواب دہی کے لیے، جنت تک پہنچنے کے لیے اس نے کیا سامان فراہم کیا ہے۔ نمازوں کا اہتمام ہوا کہ نہیں اس سے ہوا، بندوں کی خبر گیری کا کام وہ زندگی بھر کرتا رہا۔ ہر روز میرے دوستو ہمیں یہ مراقبہ اور محاسبہ اپنے ساتھ بیٹھ کر کے کرنا چاہیے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس کے بعد پھر وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالی اس سے پوری طرح سے واقفیت رکھتا ہے، اور کل کچا چٹا تمہارے سامنے آنے والا ہے۔ اپنے اکابر کی، بزرگوں کی، صحابہ کرام کی میرے دوستو داستان اٹھا کر کے دیکھیے، وہ کس طرح سے اپنے نفس کی نگرانی کیا کرتے تھے، غلط روش پر جانے سے اس کو کس طرح سے روکتے تھے، اس کے گردن پر کس طرح سے پاؤں رکھ رکھ کر کے نفس کو کچلنے کا کام کیا کرتے تھے۔ اپنے اکابر کی، اپنے بزرگوں کی داستانیں پڑھیے۔ لیکن ہم نے تو میرے دوستو دنیا کی لذتوں اور دنیا کی نعمتوں، دنیا کی آسائش اور دنیا کی راحت، دنیا ہی کی نام و نمود کو اپنی اس زندگی کا اصل معیار اور اصل چیز بنا کر کے رکھا کہ دنیا جتنی ہمارے پاس آ جائے گی اتنا ہی ہم کامیاب ہے۔ میرے دوستو دنیا کا آنا یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے، نیکیوں کا زندگی کے اندر داخل ہونا، آخرت سازی کی فکر پیدا ہو جانا، قبر کے اندر پہنچیں گے وہاں جنت کے ہمائے ہماری قبر کے اندر کس طرح سے آئیں، اس کے لیے نیک اعمال کے لیے کھڑے ہونا، میدان محشر کی جواب دہی کا احساس رکھ کر پھونک پھونک کر کے اپنے قدم کو اٹھانا، میرے دوستو یہ ہے ایک ایمان والے کی کامیاب زندگی۔ اگر یہ فکر ہمارے دلوں کے اندر ہے تو الحمدللہ اس میں مزید اضافہ کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور اگر یہ فکر کمزور پڑ رہی ہے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہمیں اپنی خبر لینی چاہیے۔ ہر شخص اپنے بارے میں خبردار ہو جائے، ذمہ داری کا پورا احساس اگر اپنے اندر پیدا کر لے، انشاءاللہ مومنانہ شان ہمارے سماج کے اندر جھلکتی ہوئی نظر آنے لگے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔